لیے میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہتی ہوں ہمارے درمیان موجود فاقہ کے ایک ننھے ابھرتے ہوئے ستارے حماد صاحب کو۔ Merciful and compassionate, the King of the Kings, the Lord of the Lords, the Creator of all the creatures, and who knows all about the inner truth of the human heart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I would like to extend my thanks to Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, PICSS, for making me a part of this golden gathering. You have gathered the gems, the rubies, the cream, the finest to the finest people, and of course, the patriots. Today, we have talked a lot about patriotism, we have talked a lot about nationalism, we have talked a lot about Pakistaniyat, we have talked a lot about unity, we have talked a lot about humanity. But today, I want to say something different. Today, I would like to talk about the characteristics, the organs, the essence of a leader, of a game changer, of a character. याद रखें, एक लीडर जो होता है उसकी पहली सिफात क्या होती है, उसकी पहली क्वालिटी क्या होती है कि वह एक सुपर विजनरी होता है। सुपर विजनरी, सुपर means excellent and visionary means vision means target. He knows the way, he goes on the way, and then he shows the way. He thinks the bigger and the beautiful side of his vision. He thinks the beautiful side of his dream, of his goal. وہ spiritual ہوتے ہیں, وہ پرسرار لوگ ہوتے ہیں, یا غازی تیرے پرسرار بندے, یہ پرسرار لوگ ہوتے ہیں. ان کی سیلف ریسپیکٹ, ان کی خودی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ زمین سے لے کر عرش تک, زمین و آسمان, کرسی و عرش, ان کی خودی کے ذات میں ساری خدائی ہوتی ہے. یہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے. یہ اللہ سے کبھی بھی اپنی تقدیر کا شکوہ نہیں کرتے, کیونکہ یہ خود تقدیر ساز ہوتے ہیں, یہ کار ساز ہوتے ہیں. They are history project. یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے یہ لیڈر اپنی قوم میں, اور یہ پھر اپنی قوم کو ایک نظریہ دیتا ہے, اور پھر اسی نظریے سے اپنی قوم کو متحد کرتا ہے, اور پھر اپنی قوم کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. اور تب وہ وقت آتا ہے کہ جس پر خدا بندے سے خود پوچھتا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. پھر فضائے بدر پیدا ہوتی ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کے لیے. آج میں کیریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کروں, ایک لیڈر کی کیریکٹرسٹکس, اور اس پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی, بابے سے بھی مدد لیں گے, چونکہ وہ ہر دور میں ہماری مدد کرتے آ رہے ہیں, تو آج ہم ان سے بھی مدد لیں گے. جس اسپرچل وجود کیسے بنتا ہے, بابے سے بارے میں فرماتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی اچھی بات بتاؤں کہ علم کو پیدا کرو. اور اس شعر میں میری کچھ ایڈیشنز ہیں, میں نے خود کچھ ایڈ کیا ہے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق, کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز, صاحب علم, صاحب بصیرت, صاحب جلال و جمال, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. نگاہ بلند جو بھی ڈریمنگ کرتا ہوں, بڑی سوچ رکھتا ہوں, ایک چیز کی پوزیٹیو اور بڑی سوچ رکھتا ہوں, اور یہ سنت رسول بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈریمنگ کرتے تھے کہ عرب کے مسلمان تو آپ کو یاد ہوں گے کہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے, اور ہاتھ میں سنگین تلوار لے کر رومن اور پرشین امپائر کی قالین کو کاٹتے ہوئے ان کے دربار کے اندر داخل ہوتے. اور کیا جلالی, کیا تاریخ الفاظ فرماتے ہیں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وہ بھی ایک بگ ڈریمر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. جب وہ پاکستان کی بات کرتے تھے, لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو لوگ آئے اس سے پوچھا کہ وہ پاکستان کدھر گیا, وہ ملک کدھر گیا, وہ تمہارا وہ ڈریم کدھر گیا, وہ گول کدھر گیا, وہ پاکستان کدھر گیا جس
عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل کام کو فریاد کی تاثیر دے. آج مجھے وہ بات سمجھ آ گئی جب رجب طیب اردوغان کو آپ دیکھیں. آج مجھے وہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کی قوم، صرف اس کی قوم نہیں پوری دنیا سے کیوں محبت کرتی ہے، اسے کیوں اپنا لیڈر مانتی ہے. جب خلافت عثمانیہ میں لیڈرشپ کی کمی ہو گئی، لیڈرشپ کی کمی ہو گئی، جب لیڈر نہیں تھا، نظریہ نہیں تھا ان کے پاس، تو فرماتے ہیں کہ چاہتا دی ترک نادان خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دے، غیروں کی آئیہی بھی دے. لیکن ساتھ و ساتھ وہ بشارت بھی دیتے ہیں، وہ انہیں خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خونسا دزان انجم سے ہوتی ہے ایک سیر پیدا، اور وہ سیر میں دیکھ رہا ہوں وہ سیر پیدا ہو رہی ہے. تو نگاہ بلند جو وہ بگ ڈریمنگ کرتے تھے، بڑا خواب دیکھتے ہیں. ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے سخن دل لباس. ایک لیڈر میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کی باتیں آپ کے دل کو لگتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور وقت بھی بتاؤں، اس کی باتیں سنوں، اس کو میں کاپی کروں، اس کو میں فالو کروں، اس کی بات میں مانوں. جس لیڈر کے اندر ایک بات ہوتی ہے، ایک سچائی ہوتی ہے لیڈر کے اندر، وہ نرم دل میں گفتگو، گرم دل میں جستجو، رسم یا بزم وہ پاک دل و پاک باز ہوتے ہیں. وہ ہلکے یارہ تو ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، ہلکا یارہ جب ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں. رسم ہو باطل ہو تو وہ فولاد کی طرح ہوتے ہیں، وہ آپ کو فرنٹ لائن میں ملیں گے، پیٹ نہیں دکھائیں گے اپنی. سخن دل لباس، ان کی باتیں آپ کے دلوں کو لگتی ہے، وہ بڑی اچھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، وہ نرم دل میں گفتگو ہوتے ہیں لیکن گرم دل میں جستجو بھی ہوتے ہیں. جان اور سوچ وہ جان لڑانے والے ہوتے ہیں. اس ملک کی خاطر، اپنی ملک کی خاطر وہ تن من دن کی بازی بھی لگاتے ہیں. وہ اس دنیا کا سب سے سستا سودا سوچتے ہیں. سلطان محمد فاتح کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سمندر میں زنجیریں بچھا دی گئی، خشکی کے راستے سے 400 کشتیوں کو کھینچ کر قسطنطنیہ جاتا ہے، وہاں پر حملہ کرتا ہے، جیت جاتا ہے، فتح نصیب فرماتا ہے. تاریخ ثانیہ میں ایسی مثال نہیں ملتی. طارق بن زیاد کہ جب جبرالٹر پر اترتے اعلان کرتے کہ ساری کشتیوں کو جلا دو، اور تب جا کر مسلمانوں کی 800 سال حکومت اسپین پر قائم ہوتی ہے. ٹیپو سلطان کہ جب انگریز دشمنوں سے گھیر لیتے اور کہتے ہیں اسے کہ اپنی تلوار اپنی ہتھیار کو ڈال دو، ہو سکتا ہے ہم تمہیں معاف کر دیں، تو وہ کہتا ہے کہ الفاظ فرماتا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن زندگی بہتر ہے. جب ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں زمین پر ہوتے ہیں، تو تب بھی دشمن اس کے پاس نہیں جاتے، اتنے جان لڑانے والے تھے وہ. سلطان صلاح الدین ایوبی تو صلیبیوں کو شکست دیتے ہیں. وہ 313 کہ جب میدان میں اترتے ہیں وہ 1000 کو شکست دیتے ہیں. وہ جنگ بدر تو جان لڑانے والے ہوتے ہیں وہ. اور اب جو میری ایڈیشن ہے کہ صاحب علم نالیجبل بنے، ایک لیڈر جو ہے نالیجبل ہوتا ہے. تو آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی بندہ ہو وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا، وہ ایک قوم کو، ایک نیشن کو لیڈ کر رہا ہو، تو وہ پوزیٹیو وے کی طرف جائیں گے کہ نیگیٹو وے کی طرف جائیں گے؟ آف کورس نیگیٹو وے کی طرف جائیں گے. تو نالیجبل بنے، صاحب علم بنے. آپ اس 21ویں صدی کے تقاضوں کو سمجھیں، ماڈرن ہسٹری کو سمجھیں ٹھیک ہے، پھر آپ صاحب بصیرت بنتے ہو، سیر بنتے ہو. آنے والی دور کی ایک تصویر آپ کو نظر آتی ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ کھولا میری آئینے گفتاروں میں آنے والی دور کی تھوڑی سی تصویر ہے. وہ سیر تھے، ان کو آنے والی دور کی ایک تصویر نظر آتی تھی. جب آپ صاحب علم بنتے ہو تو صاحب بصیرت آپ خود بخود بنتے ہو، کیونکہ جب آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں علم آ جاتی ہے، نالج آ جاتی ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگلے 5 سال بعد، اگلے 200 سال بعد کیا ہوگا، کیا چیز زیادہ مشہور ہوگی، ہم کیا کریں گے. آپ صاحب بصیرت بنتے ہو، پھر صاحب علم بننا ہے. تو یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اس میں ایک ایسی لیڈر کی جماعت کو پیدا کرتا ہے. نگاہ بلند، اپنی نگاہ کو بلند رکھیں، سخن دل نواز. آپ اپنا ماحول اس طرح بنائیں کہ انوائرمنٹ اس طرح بنائیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ آپ سے اٹھتا نہیں، آپ کی باتیں سنتا رہتا ہے، خوف سے سنتا رہتا ہے، آپ کی باتوں میں کھو جاتا ہے. جب اس کو آپ جان لڑانے والے ہو، آپ پیٹ نہیں دکھائیں، آپ بھاگتے نہیں ہیں جنگ کے درمیان میں. یاد رکھیں ایک لیڈر آپ کو آلویز ایک لیڈر آپ کو فرنٹ لائن میں ملے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ساری جنگوں میں حصہ لیتے ہیں اور ایک جنگ میں بھی شہید نہیں ہوتے ہیں. اب کچھ جنگیں ایسی بھی تھی کہ مخالفوں کو
کہ خالد لیڈ کر رہا ہے، وہ اپنی ہتھیار ڈال دیتے ہیں. سیف اللہ اللہ کی تلوار کا لقب ملتا ہے. تو میں سناؤں تاریخ عموم کیا ہے. تو میں سناؤں تاریخی عموم کیا ہے. تو آپ لوگ نگاہ بلند، سخن دل آواز و جا پرسوز، صاحب علم، صاحب بصیرت، صاحب جلال و جمال بنیں گے نا، تو پھر یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. پھر آپ کارواں کے امیر بنو گے، آپ ایک کارواں، ایک گروپ کو لیڈ کرو گے. آخر میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جنگیں ابھی میدانوں میں نہیں ہوتی. ابھی ہندوستان اپنے فوجیوں کو بارڈر پر کھڑا کر کے حملہ نہیں کرتا. جنگیں بھی نظریاتی موضوع پر ہوتی ہے، اور اس کے لیے ریڈی ہونے کے لیے آپ صاحب علم بنو، صاحب بصیرت بھی بنو. صاحب علم بنو گے تو آپ ڈیلنگ بھی کر سکتے ہو اپنے ملک کی دوسرے ملکوں کے ساتھ، باہر ممالکوں کے ساتھ، اور آپ پھر سمجھتے ہو وہ نظریاتی محاذ کو آپ سمجھتے ہو. تو جنگیں بھی نظریاتی محاذوں پر ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کا دشمن کیا کرتا ہے، وہ آپ کے قوم کو کنفیوز کرتا ہے کہ پاکستان کیوں بنا، پاکستان کا مشن کیا تھا، ویژن کیا تھا، ایسے ہی بنا. پاکستان بننے بہت بڑا بلنڈر تھا. وہ آپ لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے، وہ تبلیغات پھیلاتا ہے، سیاپس پھیلاتا ہے. اور پھر دوسرا کام وہی کرتا ہے کہ آپ کے اندر ایک غدار کو پیدا کرتا ہے. تیسرا کام کہ وہ اتنے کلیشز برپا کرتا ہے. پنجابی کو اٹھاتا ہے پٹھان کے ساتھ لڑواتے ہیں، سندھی کو اٹھاتے ہیں تو بلوچی کے ساتھ لڑواتے ہیں. سب پوری قوم کو اپنے ارد گرد پوری قوم کو لڑائی میں اتنے کلیشز میں مصروف کر دیتا ہے. اور پھر آرمی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اس قوم کے اندر انگیج ہو جائے. آرمی بارڈرز کو چھوڑ کر قوم کے اندر انگیج ہو جاتی ہے. اور جب قوم کے اندر انگیج ہو جاتی ہے تو آپ کا دشمن UN میں جا کر اعلان کر دیتا ہے کہ اس ملک کی آرمی اس قوم کے اندر انگیج ہے، بارڈرز کی حفاظت وہ نہیں کر رہے، بارڈرز محفوظ نہیں ہے. اور پھر آپ کے حملہ کر کے آپ کو غلام بھی بنا لیتے ہیں، اور آپ سے جو پاور ہوتا ہے، نیوکلیئر پاور ہوتا ہے، وہ آپ سے چھین لیتے ہیں، ساری پاورز آپ سے چھین لیتے ہیں. تو یاد رکھیے جنگ میدان میں نہیں نظریاتی محاذوں پر ہوتی ہے، اور افغانستان کی طرف سے ایک بڑی نظریاتی جنگ کا سامنا پڑ رہا ہے. اس لیے آپ لوگ اپنے آپ کو تیار رکھو اس جنگ کے لیے، نظریاتی محاذ کی جنگ کے لیے. تو نگاہ بلند، سخن دل آواز و جاں پرسوز، صاحب علم، صاحب بصیرت و صاحب جلال و جمال بنو گے نا، تو تب یہ جنگ جیتو گے، تب تم ایک کارواں کے لیے بنو گے. یہ کچھ صفات تھی، یہ کچھ کیریکٹرسٹکس تھی، یہ کچھ ایسنس تھی، کچھ آرگنس تھی جو ایک لیڈر کے اندر ہوتی ہے، ایک مسلم لیڈر کے اندر ہوتی ہے. ہمارا ملک پاکستان مختلف رنگ و نسل کے پھولوں کا ایک حسین گلدستہ ہے. جہاں اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہیں ہمارے دوسرے مذاہب کے بھائی بہن بھی شامل ہیں، جو ملک کے لیے اتنے ہی مخلص ہیں جتنا ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے.
कैरेक्टर्स जो अल्लाह जो जिस दौर में भी पैदा करता है वो कैरेक्टर्स सिखाती है हम कि ऊंची उड़ान किसे कहते हैं.